چونٹیاں دیکھنے میں تو بہت چھوٹی ہوتی ہیں اور کمزور نظر آتی ہیں، لیکن یہ بہت محنتی ہوتی ہیں۔ یہ ہمت نہیں ہارتی، یہی وجہ ہے کہ یہ مشکل سے مشکل کام بھی کر جاتی ہیں۔ یہ روز کھانے کی تلاش میں اپنے بل سے نکلتی ہیں اور کھانا لے کر گھر آتی ہیں۔ بچوں، ہماری آج کی کہانی بھی ایک چونٹی کی ہے جو کھانے کی تلاش میں نکلی۔ وہ چلتے ہوئے ایک درخت کے نیچے آئی۔ اس نے وہاں پر کھانا تلاش کیا پر اسے کچھ نہ ملا اور وہ آگے بڑھ گئی۔ پھر اسے ایک درخت نظر آیا جس پر بہت مزے کے پھل لگے تھے۔ وہ درخت ایک ندی کے کنارے پر تھا۔ اس نے سوچا کہ آج میرا کھانا بہت مزے کا ہوگا۔ جب وہ ایک پھل کے پاس پہنچی تو اچانک پھسل پڑی۔ وہ اپنے آپ کو سنبھال نہ پائی اور پانی میں جا گری۔ دریا بہت تیزی سے بہہ رہا تھا۔ چونٹی نے بہت ہاتھ پاؤں مارے اور کنارے پر آنے کی کوشش کی پر وہ کامیاب نہ ہو سکی۔ بچوں، قریب ہی ایک درخت پر ایک فاختہ بیٹھی تھی۔ جب اس نے چونٹی کو ڈوبتے دیکھا تو اس کی مدد کرنے کا سوچا۔ اس نے فوراً درخت سے ایک پتا توڑ لیا۔ بچوں، فاختہ تیزی سے دریا کے اوپر اڑتی ہوئی وہاں پہنچی جہاں پر چونٹی ڈوب رہی تھی۔ چونٹی کے پاس پہنچ کر اس نے فوراً پتا دریا میں گرا دیا۔ جب وہ پتا چونٹی کے پاس آیا تو وہ اس پہ فوراً سوار ہو گئی۔ بچوں، تھوڑی دیر بعد وہ پتا دریا کے کنارے پر آ گیا۔ چونٹی کو کنارے پر دیکھ کر فاختہ بہت خوش ہوئی۔ چونٹی نے فاختہ کا بہت شکریہ ادا کیا کیونکہ اس نے اس کی جان بچائی تھی۔ بچوں، کچھ عرصے بعد کہیں سے ایک شکاری جنگل میں آ گیا۔ شکار ڈھونڈتے ہوئے اچانک اس کی نظر فاختہ پر پڑی۔ اس نے فاختہ کا شکار کرنے کا سوچا۔ بہت خاموشی سے اس نے اپنی بندوق سیدھی کی اور فاختہ کا نشانہ لیا۔ چونٹی یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ وہ بہت تیزی سے آگے بڑھی۔ اس نے شکاری کی گردن پر کاٹ لیا۔ بچوں، چونٹی کے کاٹنے سے شکاری کا نشانہ غلط ہو گیا اور فاختہ آواز سن کر اڑ گئی۔ شکاری ہاتھ ملتا رہ گیا۔ اب کی بار فاختہ نے چونٹی کا شکریہ ادا کیا کیونکہ اس نے فاختہ کی جان بچائی تھی۔ بچوں، اگر آج ہم کسی کو فائدہ پہنچائیں تو ہو سکتا ہے کہ کل وہ ہمارے کسی کام آ جائے۔